السلام علیکم ٹو آل۔ جب تم اپنی لا حاصل آرزوؤں اور ناممکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے آگے دن رات تڑپتے ہو اور ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا رہتے ہو کہ آخر کب آئے گی اللہ کی مدد، تو سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب وہ مدد کتنی قریب ہے یا پھر وہ مدد کب ہم تک پہنچے گی، ہم نے ان سوچوں میں نہیں پڑنا۔ ہم نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے ہم سے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ جب اس نے آسانی بھیجی ہے تب آپ نے یہ دیکھ کر حیران رہ جانا ہے کہ ہمارا رب کتنی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ معاملات سنبھال لیتا ہے۔ آپ کو تو گمان میں بھی وہ منصوبے نہیں ہوں گے جن منصوبوں کے تحت اللہ نے آپ کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا بندوبست کر دینا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد آنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ توکل کرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب اپنے وعدوں کا بڑا پکا اور سچا ہے۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ کا رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دھیکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور پھر اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو آ کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے، وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس چیز سے بہتر نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور اس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ یوں تو تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ کو یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ ہار جانے پر، حالات کے بگڑ جانے پر،
ہر راستہ بند نظر آنے پر بھی جو دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، معجزے انہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ عطا کر کے دکھاتا ہے کہ ناممکن کیسے ممکن ہو جاتا ہے، کیسے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وسیلے وہاں سے بن جاتے ہیں، کیسے پل بھر میں ہم تکلیفوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں، کیسے اس پر یقین کرنے والے خوبصورت صلہ پاتے ہیں۔ اور جب اللہ تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو وہ تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی صلہ بھی لکھتا ہے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.